Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, उर्दू के मज़मून के साथ आज हमारा उन्वान है नज़्म नंबर 4 की एक्सरसाइज और एक कहानी इत्तफ़ाक़ में बरकत है। बच्चों, आज 29 अप्रैल 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, कल हमने इकबाल के 3 अशार की तशरीह की थी। नज़्म का उन्वान था पविस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख और शायर का नाम था अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसके 3 अशार की तशरीह हमने आखिरी 3 अशार की तशरीह की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक्सरसाइज करने के लिए? आइए हम इस नज़्म की एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, पेज नंबर 121 है ये, और हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं नज़्म पविस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख। मुख्तसर जवाब दें। इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है? इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है? डाली से मुराद फ़र्द और शजर से मुराद कौम है, यानी मिल्लत इस्लामिया। तो आप कह सकते हैं कि इकबाल ने डाली से मुराद फ़र्द और शजर से मुराद कौम ली है, यानी मिल्लत इस्लामिया। डाली एक मुसलमान है और शजर एक मिल्लत इस्लामिया है। ठीक है, मुख्तसर इसका जवाब आप लोगों ने लिखना है। अगला सवाल है, अहद ख़ज़ा किसके वास्ते लाजवाल है? बच्चों, अहम सवाल है ये। अहद ख़ज़ा किसके वास्ते लाजवाल है? इसका जवाब है अहद ख़ज़ा उस शाख के वास्ते लाजवाल है जो दरख्त से अलग हो जाए। दोबारा बोलूँगी इसका जवाब। अहद ख़ज़ा उस शाख के वास्ते लाजवाल है जो दरख्त से अलग हो जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल है, किसके गुलिस्तान में ख़ज़ा का दौर है? किसके गुलिस्तान में ख़ज़ा का दौर है? बच्चे, इसका जवाब है मुसलमान कौम के गुलिस्तान में ख़ज़ा का दौर है, यानी वो मुसलमान जो कभी अरूज पर थे अब ज़वाल का शिकार हैं। इसका जवाब देखें, मुसलमान कौम के गुलिस्तान में ख़ज़ा का दौर है, यानी वो मुसलमान जो कभी अरूज पर थे अब ज़वाल का शिकार हैं। बच्चों, जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो आप लोगों ने ये भी मद्देनज़र रखना है कि ये जिस दौर में लिखी गई है तब मुसलमानों पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत था और ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद का दौर था और मुसलमानों को बहुत ज़लील किया जाता था, हकारत की नज़र से देखा जाता था। तो अल्लामा इकबाल उनको अपनी खोई हुई ताकत, अपनी खोई हुई क़ुव्वत को बहाल करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों पर ख़ज़ा का दौर है। ठीक है। अगला सवाल है, जेब गुल किस चीज़ से खाली है? जिसका जवाब है फूलों की जेब ज़र कामिल अयार से खाली है, यानी मुसलमान इस्लामी तालीमात को भुला चुके हैं। बच्चे, इस सवाल का जवाब है फूल की जेब ज़र कामिल अयार से खाली है, यानी मुसलमान इस्लामी तालीमात को भुला चुके हैं। बच्चों, अगला सवाल है, खलवत और आग में कौन नगमा ज़न थे? सबसे पहले आपको खलवत और आग का पता होना चाहिए, पत्तों के पीछे इसका मायने है। नगमा ज़न कहते हैं गाने गाने वाले, गीत गाने वाले। सवाल दोबारा से सुने, खलवत और आग में कौन नगमा ज़न थे? इसका जवाब है खलवत और आग में तयूर नगमा ज़न थे। तयूर नगमा ज़न थे। हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए? बच्चों, इसका जवाब है हमें कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए। दस्तूर ज़माना यानी असूल फ़ितरत है कि शजर से कट जाने वाली शाख दोबारा कभी हरी नहीं हो सकती। इस तरह मुसलमान अगर नाइत्तफ़ाक़ी का शिकार हो गए तो कभी कामयाब ना हो सकेंगे। बच्चों, मैं दोबारा इसका जवाब पढ़ती हूँ। हमें कटी हुई शाख से सबक अंदोज़ होना चाहिए।
دستور زمانہ یعنی اصول فطرت ہے کہ شجر سے کٹ جانے والی شاخ دوبارہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح مسلمان اگر نااتفاقی کا شکار رہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بچوں، آخری سوال ہے، امید بہار کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے۔ مراد ہے کہ امت مسلمہ آپس میں متحد رہے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مختصر سوالات تھے، آگے ہم باقی کی ایکسرسائز کریں گے۔ بچوں، مختصر سوالات کے بعد ہم اگلی ایکسرسائز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ قوافی قافیے کی جمع ہوتی ہے، ہم آواز الفاظ قوافی کہلاتے ہیں۔ تو بچوں، اس میں پہلے شعر میں بہار، بار، عیار، دار، روزگار، یہ اس میں قوافی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر میں بہار، اگلے میں بار، اگلے میں عیار، چوتھے شعر میں سایہ دار، دار آپ اکیلا لکھیں گے، پانچویں شعر میں روزگار یا گار اکیلا لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر چھٹے میں بہار کے قافیے ہیں۔ بچوں، اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نثر کہتے ہیں نظم ایک ترتیب میں ہوتے ہیں شعر، ان کو اپنی ترتیب میں نثری ترتیب میں ڈھال لینا نثر کہلاتی ہے۔ تو بچوں، اس کی نثری ترتیب ہے، خلوت اوراق میں جو طیور نغمہ زن تھے وہ تیرے شجر سایہ دار سے رخصت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، جو کہ کالم ملانے والا ہے۔ تو کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو پہلے ہم نمبرنگ کر لیں، ڈالی 1، فصل خزاں 2، واسطہ 3، نغمہ زن 4، جیب گل 5، شاخ بریدہ 6، ناشنا 7۔ تو بچوں، آئیے ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں اب ڈالی کے ساتھ شجر، ٹھیک ہے۔ شجر پہ ہم بچوں ڈالی، شجر، فصل خزاں، صحاب بہار، واسطہ، تعلق، نغمہ زن، طیور، جیب گل، زر کامل، عیار، شاخ بریدہ، سبق اندوز، اور آخر میں ہے ناشنا، تو اس کے سامنے آپ لکھیں گے آشنا، ٹھیک ہے۔ بچوں، سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ آپ لوگ معنی لکھیں گے کہ جملوں میں 9th کلاس میں آتا نہیں ہے جملے، تو آپ کو معنی پتہ ہونے چاہیے۔ فصل خزاں، اس کا معنی ہے خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم۔ صحاب بہار، صحاب کہتے بادل کو، صحاب بہار، بہار کا بادل۔ عہد خزاں، خزاں کا زمانہ، خزاں کا دور۔ برگ و بار، پتے اور پھل۔ نغمہ زن، گیت گانے والے۔ خلوت اوراق، تنہا پتے، پتوں کے پیچھے۔ شجر سایہ دار، سایہ کرنے والے درخت۔ شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ۔ سبق اندوز ہو، سبق حاصل ہونا۔ قاعدہ روزگار، زمانے کا قاعدہ، زمانے کا اصول۔ امید بہار، بہار کی امید۔ بچوں، یہ آپ لوگوں نے معنی بہت اچھی طرح یاد کرنے، کیونکہ معنی اگر نہیں آتے ہوں گے تو تشریح کے لیے آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے، اور ویسے بھی جو بھی نیا لفظ آئے آپ اس کا معنی لازمی طور پر یاد کریں۔ بچوں، پیج نمبر 122 ہے، سوال نمبر 6، ٹھیک ہے۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ شجر واحد استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے اشجار۔ اوراق جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے ورق۔ طیور جمع استعمال ہوتا ہے، اس کی واحد ہے طائر۔
नगमा वाहद इस्तेमाल होता है, इसकी जमा है नगमात। सबक वाहद इस्तेमाल होता है, इसकी जमा है असबाक। मिल्लत वाहद है और इसकी जमा है मिल्लल। राब्ता वाहद है, इसकी जमा है रवाबत। फ़र्द वाहद है, इसकी जमा है अफराद। अक़वाम जमा है, इसकी वाहद है कौम। ठीक हो गया। यानी शजर, अशजार, वरक, औराक, तायर, तयूर, नगमा, नगमात, सबक, असबाक, मिल्लत, मिल्लल, राब्ता, रवाबत, फ़र्द, अफराद, कौम, अक़वाम। ठीक हो गया। सवाल नंबर 7 है बच्चों, दर्ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद मतलब उलट लिखने हैं आप लोगों ने, ऑपोजिट लिखने हैं। ख़ज़ा बहार, गुल खार। गुल का मायने फूल होता है, तो अगर फूल आएगा तो इसका मुतज़ाद कांटे होगा, लेकिन अगर गुल आएगा तो इसका मुतज़ाद जो होगा वो खार होगा। लाज़वाल ज़वाल, इत्तेफ़ाक नफ़ाक, और है उम्मीद यास। दोबारा से बोलूँगी, ख़ज़ा बहार, गुल खार, लाज़वाल ज़वाल, इत्तेफ़ाक नफ़ाक, उम्मीद यास। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कट करेंगे हम, वो नहीं करेंगे, 10th में जाके करेंगे और आपका क्वेश्चन। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये आएंगे आपको बोर्ड में भी, और आप लोगों ने अच्छी तरह जब नज़्म याद की होगी तो तभी आप इसे खाली जगह को फिल कर सकेंगे, रट्टा लगाने से नहीं कर सकेंगे। तो आप लोग नज़्म सारी ज़ुबानी याद कर लें तो बेहतर होगा। मिल्लत के साथ राब्ता डैश रख, मिल्लत के साथ राब्ताए उस्तवार रख। डाली गई जो फसले ख़ज़ा में डैश से टूट, डाली गई जो फसले ख़ज़ा में शजर से टूट। है डैश अहद ख़ज़ा उसके वास्ते, है लाज़वाल अहद ख़ज़ा उसके वास्ते। जो डैश थे खलवत और आँख में तयूर, जो नग़मज़न थे खलवत और आँख में तयूर। मुमकिन नहीं हरी हो डैश बहार से, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। दोबारा से देखेंगे, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, डाली गई जो फसले ख़ज़ा में शजर से टूट। है लाज़वाल अहद ख़ज़ा उसके वास्ते, जो नग़मज़न थे खलवत और राख में तयूर। मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 10 है, इल्लामा इक़बाल ने किस तरह इस नज़्म में फ़र्द और कौम के तल्लुक़ को वाज़ेह किया है। उन्होंने यही कहा है कि जब तक फ़र्द अपनी कौम से जुड़ा रहेगा, मिला रहेगा, तब तक वो तरक्की कर सकेगा और तब तक कि इसके सरसब्ज़ व शादाब रहने के इम्कानात हैं। बच्चों सवाल नंबर 12 है, बल्कि इससे पहले सवाल नंबर 11 जो उन्होंने बताया फ़र्द और कौम के तल्लुक़ और इत्तेहाद मिल्लत के हवाले से इल्लामा इक़बाल के मज़ीद चंद अशार अपनी कॉपी में दर्ज करें। तो मैं भी आपको सेंड करूँगी कुछ अशार। आप लोगों ने अगर मज़ीद अशार लेने हो तो आप बांगे दरा, बाले जिब्रील वगैरह की बुक्स का मुताला कीजिए, क्योंकि आपको वैसे भी कुछ फ़ुर्सत है, कुछ फ्री हैं आप लोग, तो आप लोग शायरी पढ़ सकते हैं, इल्लामा इक़बाल की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं आप। तो जो टाइम आपको बचता है आपके पास, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों अगला सवाल है, फ़सले ख़ज़ा और राब्ता उस्तवार नज़्म निकालिए दोबारा से 120 पेज नंबर पे। तो पहला इसमें इजाफ़त जो है सहाबे बहार है, अगले शेर में अहद ख़ज़ा है, ठीक है। उसके बाद इजाफ़त फ़सले ख़ज़ा है, ठीक है। उसके बाद जेब गुल, ठीक है, ज़र कामिल अय्यार, ये भी इजाफ़त है। शजर सायादार, ये भी इजाफ़त है। खलवत और आग, ये भी इजाफ़त है, ठीक है। शाख़ बरीदा, ये भी इजाफ़त है, ठीक है। उम्मीद बहार, ये भी इजाफ़त है। कायदा रोज़गार, ये भी इजाफ़त है। तो ये मरकबे इजाफ़ी हैं जो दो अल्फाजों के साथ मिल के बनते हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगों की एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट होती है, लेकिन मज़ीद भी हम कुछ सवालात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मज़ीद हम इसमें से क्या पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने निकाली हुई है ये बुक और इसका पेज नंबर 20 यहाँ से देखें। आपके नज़्म जो है पविस्तर है शजर से, इसके शायर का नाम क्या है? तो आपको नज़र आ रहा होगा कि शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, ठीक है।
اور ڈالی کس موسم میں ٹوٹی ہے؟ تو ڈالی گئی جو فصل خزاں، تو ڈالی فصل خزاں کے موسم خزاں میں ٹوٹی ہے۔ موسم کہیں گے یا پھر فصل کہیں گے، کیونکہ دونوں کا اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے، دو آپ نہیں کر سکتے اسے اکٹھا، تو یا تو فصل کہیں گے یا موسم کہیں گے۔ تو ڈالی خزاں کے موسم میں ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا، ڈالی کس چیز سے ٹوٹی تھی؟ ویسے ڈالی درخت سے یا شجر سے ٹوٹی ہے۔ سحاب کے کیا معنی ہوتے ہیں بچوں سحاب کے معنی ہوتے ہیں بادل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ برگ و بار کے کیا معنی ہیں؟ پتے اور پھول۔ کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ مسلمانوں کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے۔ کون نغمہ زن تھے؟ طیور نغمہ زن تھے۔ طیور کہاں نغمہ زن تھے؟ طیور خلوت اوراق میں نغمہ زن تھے۔ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ اور شاخ بریدہ سے کیا مراد ہے؟ کٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی شاخ۔ قاعدہ روزگار سے کیا مراد ہے بچوں؟ زمانے کا دستور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ملت سے کیا مراد ہے؟ ملت سے مراد ہے مسلمان قوم۔ ملت کے ساتھ کیا رکھنا چاہیے؟ رابطہ استوار۔ پوستر ہے ڈیش سے امید بہار رکھ، پوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ تو جس طرح شجر سے کٹ جانے والی شاخ دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی، اس طرح اپنی قوم سے وابستہ رہ کر ہی ایک فرد کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد ہے نا آپ کو بچوں؟ علامہ اقبال کا شعر تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور ایک شعر اور بھی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں اشعار اور بھی آپ کو اگر اقبال کے اشعار یاد ہوتے ہیں تو آپ یاد کیجیے، ان کی بک لیجیے اور یاد کیجیے۔ اور یہ جو نظم ہے پوری پوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ، میں آپ کو اس کو بھی سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ آئیے بچوں نظم پڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور اسے میں تصویروں کی صورت میں لیا ہے اسے نیٹ سے۔ پوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ۔ بچوں یہ آپ لوگوں کو تصویروں کی صورت میں دکھایا گیا، آپ دیکھیں کہ کس طرح اگر فرد جو ہے اپنی قوم سے جڑ جائیں تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ مل جائے تو پوری امت مسلمہ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے ملت اسلامیہ کو مضبوط بنایا جائے کسی نہ کسی طرح، یہی اس نظم کا پیغام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا اگلا ٹاپک کہانی ہے گرامر کی کتاب سے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی گرامر کی کتابیں نکال لیں، قواعد و انشاء کی کتابیں، ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر 108 نکال لیں اور وہ نکال کے بیٹھے تاکہ اگر آپ کو یہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے قوم کی خاطر ایثار۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہانی۔ ایک تھا جنگل جس کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر۔ ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا، انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا۔
بندروں سے ان کا وطن چھٹا، جنگل کے پھل چھٹے اور وہ حیران و پریشان آوارہ گردی کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا دل بہت کڑا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میری بات مانو، مجھے زخمی کر دو، جگہ جگہ سے کھال نوچ لو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو۔ میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کی بلا سے نجات مل جائے گی اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا۔ بندر ایسے غمخسار اور اثار مند سے یہ سلوک کرنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر آخر مان گئے اور اس بندر کو ادموا کر کے ڈال گئے۔ ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تھا، تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری ہری گھاس کا فرش بچھا ہوا، چشمے ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں، پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں۔ جنگل کیا ہے، بہشت کا قطع ہے۔ جنگل حریص تو تھے ہی، انہوں نے کہا، تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لے لیں گے اور اس جنگل میں چین کی بنسری بجائیں گے، تمہارے زخموں کا بھی علاج کریں گے۔ بندر مان گیا۔ انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لاد لیا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے۔ ایک جگہ آگے معمولی کیچڑ تھی اور اس سے آگے گہری دلدل۔ بندر نے کہا، اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلو۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کا اثار ساری قوم کا اقبال بن گیا۔ بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے، اثار میں عظمت ہے یا جہاں چاہ وہاں راہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے اگر مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے تو مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیں۔ ادھر سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ جنت نظیر، جنت کی مثال۔ ٹھیک ہے، دلدل ایک ایسا کیچڑ جس میں نیچے تک بندہ دھنس جاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے، پھر نکلنے کے امکان نہیں ہوتے اور وہ اندر ہی اندر چلا جاتا ہے۔ اقبال، بلندی، عروج۔ پچھلے پیج پہ دیکھیے، غمگسار، غم بانٹنے والا۔ بہشت، جنت۔ ٹھیک ہے، اور بھی اگر آپ کو مشکل لگیں تو آپ لوگ اس کے بھی پوچھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں معنی اس کے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کہانی بہت اچھی طرح یاد کر لینی، قوم کی خاطر اثار۔ ٹھیک ہے، بندروں اور ریچھ۔ بچوں، آج کا یہی کام تھا کہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے، نظم کی، اور آپ لوگوں نے کہانی نمبر 4 قوم کی خاطر اثار، ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں، اللہ نگہبان۔